نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ آج سے ہم ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس کورس میں سب سے پہلے ہم کچھ بیسک کانسیپٹس پہ بات کریں گے. ان بنیادی تصورات کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے معاملات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم جو چیز پڑھیں گے اس چیز کو نوٹ بک پہ بھی لکھیں گے، اس کو ریوائز بھی کریں گے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. میں چاہتی ہوں کہ ایک بار ہم نیڈ انالیسس کر لیں. کورس کی ضرورت اور اہمیت. کیا واقعی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا واقعی اچھی صفات کو اپنانا ہمارے لیے ناگزیر ہے؟ ایسا کس نے ضروری قرار دیا؟ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ شیئر کریں گے اخلاق کی ضرورت اور اہمیت، اخلاق رسول کی بات کریں گے. میں چاہتی ہوں کہ خوب اچھی طرح انالائز کرنے کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں. اب تک آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آسوبل ایک ایجوکیشنسٹ ہے، کہتا ہے کہ لرننگ پری کنسیپشنز کے مطابق ہوتی ہے. یعنی جو کچھ انسان پہلے سے ذہن میں رکھ کے بیٹھے وہی چیز انسان کے سیکھنے پر اثر انداز ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں کوئی اور بات ہو، آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہو، ہارمنی نہ ہو سکے. میں کسی اور لیول پر بات کرتی رہوں، آپ اسے کسی اور لیول پہ سمجھتے رہیں. اس لیے ہم پہلے ایک نقطے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. ضرورت. میرا اللہ جس نے مجھے بنایا، جو میرا رب ہے، جو مجھے پالنے والا ہے، اس نے حکم دیا. اس کا حکم ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تمہارا بہترین نمونہ ہے. اگر میں مکارم اخلاق نہیں سیکھوں گی تو اس کا مطلب ہے میں نے اللہ کے حکم کو جھٹلا دیا، پھر میں ایک کافر میں شمار ہوں گی، کافر میں، اور کافر جہنم میں جائے گا، اور میں نہیں جانا چاہتی، اس لیے میں اس کو سیکھنا چاہتی. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. مجھے اللہ کی محبت چاہیے، اور اللہ کی محبت کے لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتی ہوں. تب اس اتباع کے لیے میں مکارم اخلاق سیکھنا چاہتی ہوں. اچھا، یہ چیزیں بھی نوٹ کرنے والی ہیں. جیسے ہر ایک اپنے اپنے ویوز دے رہا ہے نا، آپ صرف سنیں گے نہیں، بھول جائیں گی باتیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرسنل ایکسپیرینس زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس لیے پرسنل ایکسپیرینسز کو تو خاص طور پر نوٹ کیا کریں، اور نام کے ساتھ. یہ یادگار ہے آپ کی زندگی کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ مجلسیں دکھائی جائیں گی نا انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ام سلمہ بہترین اخلاق والے تو جنت لوٹ کے لے گئے. تو مجھے جنت کا اتنا زیادہ شوق ہے اور جنت بھی چاہیے، اور اس وجہ سے میں مکارم اخلاق سیکھنا چاہتی ہوں. ایک بات تو اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ مجھے اپنی زندگی میں اور پوری سوسائٹی کو زندگی میں ان مکارم اخلاق کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. یعنی آج ہم جن اندھیروں میں ہیں، سیدھا راستہ جہنم کا ہے ہم چل رہے ہیں جس کے اوپر. تو اس سے بچنے کے لیے زندگی کے ہر موڑ پہ اور ہر لمحے میں ہمیں گائیڈنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ ہے ہمارے لیے الحمدللہ.
ایمان کی تکمیل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سیکھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو احکامات میں لایا ہوں تم میں سے مومن اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اس کی اولاد سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو اسی وجہ سے مکارم اخلاق کو سیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جو اخلاق ہیں وہ جو مجھ سے دور ہیں وہ مطلب میری زندگی میں شامل ہو جائیں اور میرا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جائے. آپ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کے اندر سے ایک بات ابھر کے آئے گی نا، کو زیادہ فائدہ ہوگا. انوالومنٹ ضروری ہے. سب کچھ کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے اپنی زندگی دین کے لیے لگا تو رہے ہیں، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جہاں پر مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہے. میں اس لیے سیکھنا چاہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوار سکوں. اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز ہے نا. میں ان کی طرح بننا چاہتی ہوں، ان کی طرح کرنا چاہتی ہوں. قرآن پاک میں ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. میں چاہتی ہوں میرے گناہ بھی معاف ہو جائے اور اللہ مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرے لوگوں میں. میں اس لیے مکارم اخلاق سیکھنا چاہتی ہوں کہ میں اللہ کی نظر میں سرخرو ہو جاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. میں اللہ کی محبوب بننا چاہتی ہوں، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ جس نے رسول سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اس لیے مکارم اخلاق سیکھنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے اور جنت چاہیے. اس کی طرف قدم بڑھانے کے لیے میں سیکھنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا اللہ تمہارے اعمالوں کو درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اسے کامیابی حاصل ہوگی. میں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہوں، اس لیے رسول اللہ کے مکارم اخلاق سیکھنا چاہتی ہوں. میں اس لیے سیکھنا چاہتی ہوں کہ میں ایسی بن جاؤں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کریں. اور جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کا آسمان پر بار بار اٹھنا دیکھتے ہیں، تو میں جب بھی کوئی بھی کام کروں نا تو میرے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. اور سب سے زیادہ جس طرح سے اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا، اللہ تعالیٰ میرے سے محبت کرے اور میں ہر کام اللہ کی محبت میں ہی کروں. اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بہترین اخلاق والے تو جنت لوٹ کر لے گئے، لہٰذا میں جنت جانے کے لیے مکارم اخلاق سیکھنا. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جب دورہ سنن ابی داؤد ہو رہا تھا، اس کے ہینڈ آؤٹ کے اوپر لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی. اور اللہ کے رسول نے اتنی بڑی اس کے بعد جو خوشخبری دی ہے کہ وہ لوگ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. جنت تو ہم چاہتے ہی ہیں، لیکن اس میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ اٹریکٹ کرنے لگی تھی وہ یہ تھی کہ جنت میں پھر رسول اللہ کو بھی دیکھ سکیں گے اور ان کی محفل وہاں اٹینڈ کر سکیں گے. مجھے بچپن میں بہت زیادہ بعض اوقات ایسے افسوس سا بھی ہوتا تھا اور اب بھی کہ میں سوچا کرتی تھی کاش میں اس وقت پیدا ہوتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو شاید میں اس وقت ان کو دیکھتی، میں ان سے سیکھ سکتی، تو میں اللہ کے قریب ہو سکتی، میرا ایمان زیادہ بہتر ہوتا. لیکن جب ہم نے حدیث کو پڑھا تب یہ چیز سامنے آئی کہ اگر رسول اللہ کی صحبت اس وقت یوں موجود نہیں ہے لیکن کلام کی صحبت موجود ہے، اور جتنا زیادہ ہم ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کر سکیں گے، جتنا زیادہ ہمارے قدم ان کے قدموں کے پیچھے ہوں گے، اتنا زیادہ ہم جنت میں اللہ کے قریب بھی ہو سکیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی ہو سکیں گے. اس لیے اس میں پہلے تو جب بار بار کہا جا رہا تھا کہ اب آپ کے پاس موقع ہے، آپ اٹھ سکتے ہیں، تو میں یہ سوچتی رہی کہ میں کس جگہ سے اٹھ جاؤں جہاں پر رسول اللہ کی بات سکھائی جائے گی، میں وہاں سے اپنا نام خارج کرواؤں، میں اس مقام سے اٹھوں کہ اللہ رب العزت انسان کو عزت دینا چاہے اور میں کہوں کہ نہیں، مجھے یہ عزت کا مقام نہیں چاہیے، مجھے یہ آنر نہیں چاہیے کہ میں رسول اللہ کی بات کو، جو لفظ رسول اللہ کی زبان سے نکلتے رہے وہ لفظ میرے کان سن سکیں اور وہ لفظ وہ میرے عمل میں آ سکیں.
اس لیے جب بار بار کہا گیا تو اب میری کمٹمنٹ بھی زیادہ اسٹرانگ ہوئی کہ نہیں انشاءاللہ تعالی جس رب نے یہاں آنے کا موقع دیا مجھے وہ رب آئندہ بھی مجھے ثابت قدم رکھے گا. میں بار بار یہی پڑھتی تھی حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. مجھے بہت پہلے اتنا شوق تھا کہ مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو جائے، لیکن پتہ نہیں تھا. میڈم ہمیشہ کہتی تھی اسی کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہوں. تو جب سیرت کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تب دل میں بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت اب فیل کی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانا تو ان سے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوئی. تو اب اور زیادہ دل کرتا ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے بھی پسندیدہ ہو جائیں. اور مجھے یہ حدیث بہت اچھی لگتی ہے، حسن اخلاق والے جنت کی بہاریں لوٹ کے لے گئے. تو مجھے ارد گرد والوں کو دیکھ کے اپنے اخلاق کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے. اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ سیکھوں مکارم اخلاق اور اپنے اخلاق بھی درست کروں اور باقیوں کے بھی انشاءاللہ. پچھلے دنوں محسن انسانیت پڑھنے کا اتفاق ہوا تو مجھے بہت زیادہ فیل ہوا کہ قرآن پاک ہم نے پڑھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، لیکن عمل بہت کم ہے. اور عمل کرنے کے لیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا ہوگا. اور ایک چیز یہ کہ مجھے اپنے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت کم فیل ہوتی تھی، یعنی جتنی ہونی چاہیے اس سے بہت کم فیل ہوتی تھی. اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتی ہوں بہت زیادہ، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکوں. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات ان کو سیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ ابھی بیٹھے میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ جب حشر کا میدان ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو پوچھا گا کہ تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور اس کو تم نے کتنا لیا اور اس پر کتنا عمل کیا. تو الحمدللہ نیت کرنے کا اور اپنے آپ کا کمٹمنٹ ہونے کا موقع بھی ملا. بس اب چلنا ہے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھا دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق. میں نے آج سے 2 سال پہلے تقریباً ایک خواب دیکھا تھا کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اتنی بے حیائی اور اتنی گندگی ہے، اور میں اس کے درمیان اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور اتنا شور شرابہ ہوتا ہے، لیکن ایک دم سے اتنی خاموشی ہو جاتی ہے، سب ان کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں نا، اور میں اتنی زیادہ خوش ہوتی ہوں. پھر وہ آگے آگے چلتی ہے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتی. جب میں النور میں آئی تو مجھے فیل ہوا کہ واقعی میں ان کے پیچھے چل پڑی ہوں ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کے لیے، لیکن مجھے آج صحیح معنوں میں لگ رہا ہے کہ میں ان کے پیچھے چل رہی ہوں. وہ ایک حدیث ہے نا جس میں تھا کہ ایک شخص آئے گا اتنی ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کا اس نے حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی. تو مجھے یہ ہے کہ میں دوسری عبادات تو کرتی جاؤں لیکن جو اخلاق میرے اتنے برے ہوں اور اسی کی وجہ سے میں جنت میں نہ جا سکوں. میں جنت جانے کے لیے اخلاق سیکھنا چاہتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھنے سے ڈسکس کرنے سے پتا چلا کہ مائنڈ کلیئر نہیں ہے. جہاں پر مائنڈ کی سیٹنگ ہونی چاہیے تھی نا وہاں سیٹنگ نہیں ہے، اور اگر صحیح سیٹنگ کے ساتھ نہیں چلیں گے تو بہت تھوڑے دن فائدہ ہوگا، پھر کام ختم ہو جائے گا. اخلاق کی اہمیت ہم اسے فلسافیکلی نہیں دیکھیں گے. میں اس کورس کے حوالے سے نام پر بات کرنا چاہتی ہوں. نظرۃ النعیم کیا مطلب ہے اس کا؟ نعمتوں کی تازگی، رونق. آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں قرآن حکیم سے، اس سے سمجھنا ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھی مائنڈ سیٹنگ ہوگی. رب العزت نے فرمایا یہ سورہ المطففین ہے اور اس کی آیات ہیں 22 سے 24 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے.
तर्जमा क्लियर नहीं है। तारीफु रूट इसका क्या है? ऐन रा फा। इसके मीनिंग्स क्या होते हैं? पहचान, मारिफत, पहचान को कहते हैं। जन्नती लोगों की पहचान किस चीज से होगी? तारीफु, आप पहचानोगे। कोई भी एक जन्नती को पहचानना चाहेगा तो पहचानेगा किससे? न आंख से, न नाक से, न लिप्स से, न चेहरे की शेप से, न कद बुद से, न कम्प्लेक्शन से, कोई चीज नहीं। तारीफु, आप पहचानोगे। जन्नत तो ऐसी दुनिया है जहां पैमाने मुख्तलिफ हो जाएंगे। ऐसी जगह है जहां दुनिया के पैमाने नहीं होंगे। तारीफु फी वुजूहिहिम, आप पहचानोगे उनके चेहरों में। चेहरा बनेगा, जैसे अब आपका चेहरा है ना, ऐसे ही आखिरत में हम सबका एक चेहरा होगा। वो चेहरा कैसा होगा? हम मट्टी से बने हैं ना, मादे से। हमारे जहन में एक मादी शक्ल हमेशा रहती है और ये शक्ल अल्लाह ने दुनिया में बनाकर भेजी है। देखें, खल्क अल्लाह की है और खुल्क इंसान का। खल्क की वजह से दुनिया मिली, खुल्क की वजह से जन्नत मिलेगी। सूरह मोमिनून के हवाले से एक बात वाज़ेह करते हुए आगे चलूंगी, इंसान की पैदाइश के हवाले से। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन, हमने इंसान को मट्टी के सत से बनाया। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फी क़रारिम मकीन, फिर उसे एक महफूज जगह टपकी हुई बूंद में तब्दील किया। सुम्मा खलक़नन नुत्फ़त अलक़तन फ़खलक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। फिर इस बूंद को लोथड़े की शक्ल दी, फिर लोथड़े को बोटी बना दिया, फिर बोटी की हड्डियां बना दी, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर इसे एक दूसरी ही मखलूक बनाकर खड़ा किया। फिर बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह, सब कारीगरों से अच्छा कारीगर। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, फिर इसके बाद तुमको जरूर मरना है। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबासून, फिर क़यामत के रोज यकीनन तुम उठाए जाओगे। हम खल्क की स्टेजेस देखेंगे, फिर खुल्क की स्टेजेस देखेंगे। खल्क रब की जानिब से और खुल्क इंसान की जानिब से। खल्क के लिए जो कुछ किया रब ने इस दुनिया में रहने के लिए, मट्टी पहली स्टेज है। आयत के नंबर नोट कर लीजिएगा। ये सूरह अल मोमिनून है, आयत नंबर 12 से 16 तक इस वक्त मैंने आपके सामने रखी है। अच्छा, आप इसे यूं लिखेंगे ऊपर से नीचे फ्लो चार्ट की फॉर्म में यूं, फिर हम कंपैरेटिवली देखेंगे खुल्क की बात को, फिर माइंड सेटिंग होगी इंशाल्लाह। खल्क के लिए देखिएगा मट्टी के साथ से, मट्टी नुत्फा, नुत्फे के बाद अलका, अलका कहते हैं जमे हुए खून को, फिर है गोश्त की बोटी। इस बोटी की कोई शक्ल नहीं थी। अब एक एक चीज यूं ऊपर से नीचे लिखते जाएं। फिर हड्डियां, फिर हड्डियों पर गोश्त, फिर ये शक्ल मिली, फिर ये वजूद मिला। ये इंसान की तख्लीक है, कैसे इंसान बना। बुनियादी मादा पता लग गया ना, क्या है बुनियादी मादा? मट्टी। ठीक है, ये बात क्लियर रहेगी। अब मुझे स्टेजेस बताएंगे कौन कौन सी हैं? हाँ जी बोले। मट्टी, स्टेजेस पता लग गई, याद रहेंगी इंशाअल्लाह। अब आप देखिए कि इस दुनिया में आ गए, दुनिया का तस्करा इस आयत में नहीं मिलता। अब दुनिया से जाने का तस्करा मिलता है। जब आपने ये लिख लिया ना पैदाइश इंसानी के मराहिल, आखिर में लिख ले हयात, जिंदगी। और जिंदगी
کے بعد اگلے مراحل آپ لکھیں گے زندگی، موت، باس بعد الموت. ٹھیک ہے، زندگی سے قبل کی سٹیجز لکھیے نا اوپر، اس کے ساتھ ایک بریکٹ لگائیں اور سائڈ پہ لکھیں زندگی سے پہلے. ٹھیک، زندہ ہونے سے پہلے وہ جو مٹی والا شروع کیا تھا نا آپ نے، مٹی، نطفہ، علقہ، اس کے ساتھ لکھیں زندگی سے پہلے نمبر 1. اس کی یہ سٹیجز ہیں. اس کے بعد آپ لکھیں گے نمبر 2 موت، نمبر 3 باس. ٹھیک ہے، زندگی سے پہلے، پھر زندگی 2، پھر موت 3، پھر باس بعد الموت 4 سٹیجز ہو گئی نا. ہاں جی بولیں گے آپ سٹیجز. چار سٹیجز ہیں. ٹھیک، ان میں سے کوئی بات ایسی ہو جس پر یقین نہ آتا ہو. اس بات پر یقین ہے کہ کبھی ہم نہیں تھے. یقین ہے هل على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا علامت نہیں زمانے میں انسان پر کبھی ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. کیا تھا؟ کیا تھا پھر؟ مٹی. مٹی سے بنے نا، پھر اگلی سٹیجز شروع ہوئی. اور اب جو شروع ہو گیا نا سلسلہ، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. موت سے مٹی کو موت آئے گی، لیکن موت سے روح کو موت نہیں آئے گی. ٹھیک، خلق جو اللہ نے بنائی نا، یعنی یہ جو جسم بنایا، اس کی موت آئے گی. باس جب ہوگا تو اس وقت مٹی کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن روح کو کبھی موت نہیں آنی. پھر روح کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ روح موت کے وقت کہاں جائے گی؟ اللہ کے قبضے میں. پڑھا اسے کہ اللہ تعالی جان کو قبض کر لیں گے. اس کا مطلب یہ کہ قبضے میں ہوگی، اس کی جان بچے گی، اس کی جان کو آزاد کر دیا جائے گا. ہمیشہ کی خوشیاں اسے دے دی جائیں گی جو کامیاب ہو گیا، ورنہ ہمیشہ کے لیے یہ قبض ہو جائے گی. یہ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا جو اب تک ہم نے دیکھا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے جس روح کو پیدا کیا، جس نے ختم نہیں ہونا، اس کا ایک لباس دنیا کے لیے ہے، خلق، اور ایک لباس آخرت کے لیے ہے. یہ بات یاد رہے گی، خلق اور خلق. ایک لباس دنیا کا اللہ نے دے دیا، ہمیں اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. نہ کسی کی ماں کی محنت ہے، نہ باپ کی محنت ہے، نہ ڈاکٹر کی. کسی انسان کی کوئی محنت نہیں. خلق میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہے کوئی حصہ؟ نہیں. روح کا پہلا لباس ہے خلق، یہ وجود، مٹی کا لباس. ٹھیک ہے، مٹی کا لباس ختم ہونے والا ہے. روح کا دوسرا لباس ہے جس کے ساتھ ہمیں آخرت میں اٹھایا جائے گا. وہ لباس ہے خلق، پہناوا ہے نا روح کا. جس طرح کا انسان نے اس دنیا میں اپنے آپ کو بنایا ہوگا، ویسا ہی اللہ تعالیٰ اسے اٹھائیں گے، اسی شکل میں. آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تانے دینے والے، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والے قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. کتے کا پہناوا. اور امام غزالی کہتے ہیں کہ جو اخلاقی برائیاں ہیں نا، غلطیاں، یہ جانوروں کی طرح ہیں. اور امام غزالی نے اس کو بھی کتے سے تشبیہ دی ہے. احیاء میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے، نور، روشنی نہیں آتی. اور جس دل کے اندر برائیاں ہوں، جس انسان کے اخلاق خراب ہوں، جو آلودگیوں میں مبتلا ہو، اس دل کے اندر اللہ کا نور نہیں آتا، اللہ کی ہدایت نہیں آتی. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی روح کے لباس کے لیے خود کوشش کرتا ہے. خلق، خلق کہتے ہیں عادت کو. یہ رویے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں صورت ملے گی.
اب آپ اس آیت کی طرف آئیے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اب آپ اچھی طرح اسے سمجھ سکیں گے. تعرف، آپ پہچانو گے ان کے چہروں میں. ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ نظرۃ النعیم، نعمتوں کی رونق ہوگی. یہ نعمتیں کیا ہیں؟ کون سی چیز ہوگی جس کی وجہ سے جنتیوں کے چہرے چمکیں گے، جنتیوں کو خوبصورت چہرے ملیں گے؟ کون سی چیز ہوگی؟ یہ خلق ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے انسان نے دنیا میں محنت کرنی ہے. آپ جیسا چہرہ چاہتے ہیں ویسا ہی چہرہ مل جائے گا. اس چہرے کے لیے آپ کو ویسی ہی عادات اپنانی پڑیں گی. کل جو کچھ ہمیں ملنے والا ہے وہ ہمارے اخلاق، ہماری عادات، ہمارے رویوں کی وجہ سے. تو جو نظرۃ النعیم ہے نا، نعمتوں کی تازگی، اس کو ہم کہاں سے دیکھیں؟ کیسے پتا چلے کون کون سی نعمتیں ہیں؟ اس کو دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو فی مکارم اخلاق الرسول الکریم، رسول کریم کے اخلاق میں دیکھ سکتا ہے. جو چیزیں آپ نے اپنائی، جیسی صورت آپ کی بنی، جیسی شخصیت آپ کی بنی، ویسی شخصیت بنانی ہے. دیکھیں، دنیا کی زندگی میں آپ شخصیت کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں؟ شخصیت کسے کہتے ہیں؟ شخصیت، پرسنالٹی، انسان کی پہچان ہوتی ہے نا. شخص کسے کہتے ہیں؟ فرد کو. جیسے اوصاف کوئی انسان اپنے اندر پیدا کر لے وہی اس کی شخصیت ہے، وہی اس کا تشخص ہے، وہی اس کی آئیڈینٹی ہے. تو جنتیوں کی آئیڈینٹی ہے، پہچان. آپ کے آئی ڈی کارڈ پر آپ کی کوئی پہچان ہے؟ کیا کیا پہچان ہے؟ تل پہچان ہے، ٹھیک ہے. اور دائیں گال پر تل کا نشان، بائیں پاؤں پہ کٹ کا نشان. دنیا میں دیکھا نشانیاں کتنی قسم کی ہیں، ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ہم پہچان ہی نہیں سکتے کسی کو. پہچان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز دینی پڑتی، ورنہ یہ تھوڑی لکھیں گے کہ فلاں کا ناک اس طرح کا ہے، پتہ ہی نہ لگے کیسا ناک ہے، کیسے لپس ہیں. یوں نہیں پتہ لگتا. آئیڈینٹی کے لیے کوئی نہ کوئی نشان ہوتا ہے. تو مومن کی آئیڈینٹی اس کے اوصاف ہوں گے، اس کے اخلاق. ان اخلاق کی وجہ سے مومن کو شخصیت ملے گی. جنت میں اس کا چہرہ پہچانا جائے گا. تو ہم نے مکارم اخلاق کیوں سیکھنے ہیں؟ ہمیں ایک پہچان چاہیے، ہماری روح کو لباس چاہیے، ہمیں اپنا ایک چہرہ چاہیے، اس چہرے کی رونقیں چاہیے، اس چہرے کی تازگی چاہیے. تو یہ نعمتوں کی تازگی ہے، یہ اخلاق ہیں. ان کے بغیر چہرہ نہیں بنے گا. آپ کبھی ماں کے پیٹ کے اندر علقہ سے بننے والی جو بے شکل کی بوٹی ہے اس کو دیکھیں، کوئی شکل نہیں. شکل اخلاق سے بننی ہے، شخصیت اخلاق سے بننی ہے. یہ اخلاق کون سے ہیں جن سے ہماری شخصیت بنے گی؟ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بات کریں گے، لیکن بعد میں. وجود سے پہلے جیسے ہم نے دیکھا نا کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، ایسا ہے نا، ہم ابھی پڑھ کے بیٹھے ہیں. ایسے ہی انسان کا جو خلق ہے نا، اس کے لیے بھی کچھ بیسک میٹیریل ہے، مواد ہے جس سے اخلاق بنتا ہے. اس کے بغیر اخلاق وجود میں نہیں آ سکتا. امام غزالی کہتے ہیں اخلاق کا بیج ایمان ہے. یہ بیج نہیں بو گے تو خلق نہیں بنے گا. کبھی آپ نے دنیا میں دیکھا کوئی پھل بغیر بیج کے پیدا ہو گیا ہو، یا کوئی سبزی یا اجناس میں سے کوئی جنس بغیر بیج کے پیدا ہوئی ہو؟ کوئی چیز بغیر بیج کے پیدا ہوتی ہے؟ نہیں. خلق کے لیے بھی ایک سیڈ چاہیے. یہ سیڈ کس چیز کا ہے؟ ایمان، یقین. کچھ حقائق کو سمجھنا پڑے گا، کچھ چیزیں ذہن میں بٹھانی پڑیں گی، جس کے بعد اخلاق کا معاملہ درست ہو سکتا ہے. یہ
کون سے حقائق ہیں جو ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں گے؟ اس میں سب سے پہلے ہمیں تخلیق کرنے والے کی ذات ہے، خالق. ہمارا خالق کون ہے؟ جس نے ہمیں یہ جسم کا پہناوا دیا وہ کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ تو وہ اللہ ہے، ایک ہے، اس جیسی صفات کسی کی نہیں. اس نے مجھے بھی پیدا کیا، ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. وہ کیسا ہے؟ وہ نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، زمین اور آسمان کی روشنی ہے. تو ہمارا پھر تعلق کس سے ہے؟ ہم مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق. اور ہم کی بجائے اب ہم کیا صیغہ یوز کریں گے؟ کیا لفظ؟ میں مٹی سے بنی، میرا خالق نور ہے، میرا خالق اللہ ہے. اللہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن وہ مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اپنے اخلاق کے لیے خود کوشش کروں. ایک اللہ کو کہاں سے پہچانے؟ ایٹم سے پہچان لیں. ایٹم سے کیسے پہچانیں گے؟ اس کا سسٹم بتاتا ہے. بیچ میں ایک نیوکلیس، ارد گرد الیکٹرانز. عبادت ہو رہی ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے گھومو گھومو گھومو. پھر کعبے میں دیکھ لیں کیا ہوتا ہے بیت اللہ میں. یہ ایٹم کی کہانی نہیں ہے. کعبے میں گھومو گھومو گھومو، طواف. تو اب طواف کو ایک چھوٹے سے ذرے میں دیکھ سکتے ہیں. بیت اللہ کا جب طواف ہوتا ہے نا، کس طرح سے ہوتا ہے؟ جس کی چاہت نہ ہو وہاں پہنچ نہیں سکتا. چاہت کے بغیر اللہ قبول ہی نہیں کرتا نا. چاہت کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور دل اس گھر والے کے ساتھ اٹک جاتا ہے. اپنی ساری خامیاں، خرابیاں، اپنی غلطیاں، اپنے گناہ یاد آتے ہیں اور دل کے اندر ایک شگاف، ایک سوراخ سا ہو جاتا ہے. وہاں سے اتنا پانی نکلتا ہے، اتنا پانی جو آنکھوں سے بہتا چلا جاتا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ دل کے اندر سے جب غلطیوں کا احساس ابھرتا ہے نا تو آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خوف آتا ہے. یہ دل کی روشنی ہے. دل روشن ہو گیا نا، اسے پتہ لگ گیا ایک ایک چیز نظر آنے لگ گئی، خرابیاں، خامیاں، سب. یہ ایک ٹوٹا ہوا دل ہے جس سے رب کا تعلق پھوٹ رہا ہے. ایٹم میں دیکھیں آپ، ایٹم کو جب توڑا گیا تو کیا نکلا؟ لائٹ، انرجی. انرجی کیا ہے؟ لائٹ. اقبال کہتا ہے لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے ہیں. سورج کے اندر بھی یہی کام جاری و ساری ہے. سورج میں کیا ہو رہا ہے؟ ایٹم ٹوٹ رہے ہیں، اٹامک انرجی. اس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے. ساری دنیا کی ایک ایک چیز پکار پکار کر کہہ رہی ہے ہمیں جس نے پیدا کیا، اس نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اس نے ہمیں ہمارے جینے کے لیے ایک قانون، اصول، ضابطہ دیا. ساری دنیا میں ہر چیز کے اندر اگر ہم دیکھنا چاہیں ایک رب کا تصور ملتا. سینے میں دل دیکھیں کتنے ہیں؟ ایک. قوت، پاور کا سینٹر ہمیشہ ایک ہوتا ہے. ایٹم کا نیوکلیس ایک ہے. اللہ کی ذات ایک ہے. ایک اللہ اور سب کے اس کے ساتھ تعلقات، لیکن ہر ایک کے اپنے اپنے. تو اللہ کی ذات کے اندر کتنی صفات موجود ہیں، کتنے اس کے اختیارات ہیں. وہ ذات کامل ہے، لیکن اس ذات کے ساتھ تعلق کی وجہ سے دل روشن ہوتا ہے. جیسے دیے سے دیا جلتا ہے نا، تو اللہ کی روشنی کی وجہ سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے. یہ انسان کا اپنے رب سے تعلق ہے. اور پھر انسان کو دیکھیں آپ پہلی بات لکھیں گے یہ جو بیسک کانسیپٹس ہیں، اس کی ہیڈنگ یہی دے لیں، اللہ خالق ہے ہر چیز کا. دوسری چیز آپ لکھیں گے انسان، اللہ نے پیدا کیا، نہیں تھا، اب ہے، نہیں رہے گا، پھر ہوگا. 4 باتیں. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ تم تو مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا،
پھر تم مر جاؤ گے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. یہ انسان کی پوری لائف کی کہانی ہے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اسے اختیار دے دیا. چاہو تو اپنی فطرت پر لوٹ آؤ، رب کا راستہ اختیار کر لو، اور چاہو تو اس راستے سے نکل جاؤ. اسی میں انسان کا امتحان ہے. اب دیکھیں، جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ اللہ نے جب ہمیں مٹی سے بنایا نا، اسے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں تھی، شکل بنی بنائی مل گئی. اب ہم نے اپنے ایمان کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی مانوی شکل بنا لیں، وہ شکل، وہ حیت، وہ چہرہ جو جنت میں ہمیں ملنے والا ہے، جنت میں جس کے ساتھ ہمیں بسایا جائے گا. ہماری وہ شخصیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے پیمانے میں ڈھلنی چاہیے. اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی، غیر ممکن ہے. اپنی مرضی کر لیں، امتحان ہے، کر سکتا ہے انسان. خواہش کے پیچھے بھاگ لیں، بھاگ سکتے ہیں، امتحان ہے انسان کا. اور ایک انسان چاہے تو رب کے پیچھے بھاگ لے. کہانی بس اتنی ہی ہے، اللہ کے پاس سے انسان آیا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے. جب آیا تھا صحیح شکل لے کے آیا، جب جانا ہے تو خلق لے کر جانا ہے. اس خلق کے لیے امتحان ہے، ان عادات کو اپنانے میں امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کو بنایا، خلق پیدا کیا. ایک زندگی کی تخلیق ہے، ایک موت کی بھی تخلیق ہے. اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، موت اور زندگی کو بنایا. لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے. ابتلا، امتحان، امتحان میں مبتلا کر دے. ایکم احسن عملا، ایکم تم سب میں سے کون ہے، احسن بہت اچھا ہے، بڑے حسین ہے، عملا عمل، اچھے عمل کرنے والا کون ہے. یہ ہے انسان کا امتحان. تو انسان نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے؟ امتحان میں کامیابی حاصل کرنی. ٹیسٹ ہے، ٹیسٹنگ فیز میں ہے. اب آپ دیکھیں کہ بیرونی ڈھانچہ بنا ہوا ہو نا، ڈھانچے کے اندر اگر اس کی اصل روح موجود نہیں ہے تو ڈھانچہ کام نہیں آتا. ایک بچہ، پوری شکل و صورت والا بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، اس کا جسم کامل ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے. پھر اس کا کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا رہ گیا؟ بچہ کیا رہ گیا؟ مٹی. پھر اس کو مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں. ایسے ہی انسان ہے، وقت تو ملا ہوا ہے زندگی کا. اگر اپنے آپ کو ہم نے جنت کے قابل نہ بنایا، مٹی میں جانے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو پھر اپنی عادات، اپنے رویوں کی وجہ سے آگ کے حوالے کر دیے جائیں گے. اس آگ سے بچنے میں امتحان ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.